رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان گرامی، ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحوم حاجی حسن علی بھائی وکیل، مرحومہ رقیہ بھائی بنت عبداللہ وکیل، کیراوالا فیملی، برہانی فیملی اور تمام مومنین امنات کی روح کو اصال فرما دیں. اللہم صلی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل. عزیزان گرامی، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم ہی وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی وہ ہیں جو انسان کے اعمال اور اس کے نتیجے کو بھی لکھتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں قرار دیا ہے، احاطہ کر دیا ہے. آج سے جس عشرے کا آغاز ہو رہا ہے اس کا عنوان ہے علی علیہ السلام نے 25 سال جو پیغمبر کے بعد خاموشی کا دور گزارا ہے اس میں امام کے کارنامے کیا ہیں، امام نے اس میں اسلام کو بچایا کیسے ہے، اس میں امام نے شیعوں کو کیسے بچایا اور ان کو کیسے پروان چڑھایا، ان کو کیسے تربیت کی. اور یہی ایک سوال جو لوگوں کے دلوں میں ہے اس بات کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت بڑا تاریخی سوال بن گیا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ کیا علی علیہ السلام خلفاء کی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو سوال ہوتا ہے کہ بیوی کے قاتلوں کا دفاع کرنا صحیح ہے؟
یا بیوی کے قاتلوں سے ہاتھ ملانا صحیح ہے؟ ہم اس عشرے میں، آج کی مجلس تو ابتدائی مجلس ہے، آغاز ہے کہ ہم ان سارے موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن آج اس بات کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام جو ہمیں آیا تھا ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، وہ اسلام جو ہمیں آیا تھا اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لانے کے لیے، وہ اسلام جو ہمیں آیا تھا علم سکھانے کے لیے، وہ اسلام جو ہمیں آیا تھا انسان بنانے کے لیے، وہ پیغمبر کے بعد کیا کچھ ایسا ہو گیا کہ وہی اسلام جو ہے اس کی روح کہیں کھو گئی، اس کا اجالا کہیں ناپید ہو گیا۔ تو اب ایک سوال ہے کہ وہ اسلام جس کے لیے اللہ کے رسول نے اتنی زحمتیں اٹھائی، اتنی کاوشیں کی، وہی اسلام جو ہے کیوں جو ہے اندھیرے میں چلا گیا، ہے نا ایک سوال۔ اور یہیں سے آنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہیں سے آنا چاہتا ہوں، اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی کوششیں جو اس سلسلے میں تھی کہ اپنے بعد ایسا کوئی کام کر دوں جس سے میرے بعد لوگ گمراہ نہ ہوں، بھٹک نہ پائیں، شیطان کی چال میں گرفتار نہ ہونے پائیں، اس کا کیا ہوا؟ آخر اس کا کچھ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو آج آپ جان لیجئے، جب خلافت ثانیہ کا زمانہ آیا تو جانتے کیا ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا، ایک بہت بڑی جو چیز ہو گئی، اور اس میں مولا کو ہمارے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، لیکن ان ساری تکالیف کو اٹھانے کے باوجود امام نے صبر اور پیشنس سے اپنے چاہنے والوں کو بھی راستہ دکھایا، اور جہاں تک ممکن ہو سکا خلافت کی کچی کو بھی سیدھا کرنے میں لگے رہے۔ دیکھیے اب ایک دلیل آپ سن لیجئے، یہ بات بالکل غلط ہے اگر کوئی کہتا ہے، اگر وہ یہ کوئی کہتا ہے کہ مولا نے دشمنان زہرا سے ہاتھ ملا لیا، یہ غلط ہے۔ یہ بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ مولا نے اپنے غاصبوں کو معاف کر دیا، اپنا حق لینے والوں کو معاف کر دیا، ان سے تعلقات اچھے بنا لیے، یہ بھی سراسر غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں کہ امام نے ان کے ساتھ ہمکاری کی ہے، ان کے ساتھ جو ہے گئے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو آپ بڑی آسانی سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ غلط کہتے رہے ہیں جبکہ میں تاریخ میں ایسی چیزیں دکھائی دے رہی۔ تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو تاریخ میں دکھائی دے رہی ہے وہ اسلام کی ہمدردی ہے، خلافت کی ہمدردی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یاد رکھے، امام نے جو کیا ہے وہ دین بچانے کے لیے کیا ہے، دین خلیفہ کا نہیں تھا۔ دین جو ہے کا تعلق دور دور سے بھی خلافت سے نہیں ہے۔ حتیٰ میں نے ایک جگہ ابن حدید معتزلی کا ایک جملہ دیکھا، آپ سنیے کتنی عجیب بات تاریخ نے لکھی ہے۔ اس نے کہا کہ میرا استاد شیعہ نہیں تھا، میرا استاد شیعوں کے عقیدے کو بھی نہیں مانتا تھا، میرا استاد شیعہ نظریت کا بھی حامل نہیں تھا، میرا استاد اہل حدیث بھی نہیں تھا، میرا استاد اور بھی کسی فرقے کے تعلق نہیں ہے، بلکہ پیور سنی تھا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول نے اپنے بعد ہدایت کے لیے کسی کو نامزد نہیں کیا تھا، اپوائنٹ نہیں کیا تھا؟ نص موجود نہیں ہے۔ تو ان کا موجود ہے۔ کہا جب موجود ہے تو پھر ہمیں تاریخ اسلام میں کیوں ملتا ہے کہ لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا، لوگ علی سے کنارہ کش ہو گئے، لوگوں نے رسول اللہ کی اس سنت کو، اس نص صریح کی مخالفت کی۔ تو جانتے ہیں اس سے بڑی عجیب بات کہی ہے۔ اس سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، کیا
رسول اللہ کی زندگی میں رسول کی سنت کی مخالفت نہیں ہوئی؟ سوال، یہ بات آپ بھی سن رہے ہیں یا سنتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آیا انہی صحابہ نے جو رسول اللہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے رسول اللہ کی مخالفت کیا یا نہیں کیا؟ تو آج آپ ایک دو نہیں، چلیے میں ایک مثال لاتا ہوں تاکہ آپ، جب خلافت کے زمانے میں فتوحات ہوئیں، جنگیں ہوئیں اور اسلامی لشکر فتح ہوا تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس میں اللہ کا رول نہ پایا تھا، اللہ کا قانون نہ پایا تھا، اللہ نے ہمیں رہنمائی نہ کی ہو، اللہ نے ہمیں راستہ نہ دکھایا ہو، ایسا کوئی شعبہ زندگی کا چھوٹا ہو یا بڑا نہیں پایا۔ اب یقینی بات ہے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بہت ساری جنگیں لڑی اور کامیابی حاصل کی، ہر جنگ میں رسول اللہ فتح ہوئے، تو آیا کوئی اسیر ہوا یا نہیں ہوا؟ اسیر ہو کر بھی آئے۔ اب ایک سوال ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت اسیروں کے بارے میں کیا تھی؟ ہے نا ایک سوال۔ آج یہ سیرت لکھنے والے مسلمان ہیں، کوئی اور نہیں لکھنے والا، کوئی اور نہیں لکھنے والے، لکھنے والے بھی مسلمان ہیں سیرت۔ انہوں نے لکھا پیغمبر کی سیرت یہ تھی کہ جب اسیر ہو کر کوئی آتا تھا تو کہتے تھے یا فدیہ دو، بلڈ منی دو، یا کسی مسلمان کے ساتھ رہنا، غلامی میں جانا قبول کرو۔ ایک اور قانون اسی سے فرمایا۔ اور اگر یہ اسیر ایسے خاندان سے ہے جن کو ہم اشراف کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں پرنسز، جن کو ہم کہتے ہیں پرنس کے خاندان سے، بادشاہوں کے شہزادے ہیں، اللہ کا رسول کہتا ہے ان کو آپ غلام نہیں بنا سکتے، تو کیا کریں؟ دیکھیے عجب قانون تھا اللہ کے رسول کا۔ اسی لیے تاریخ نے یہ جملہ لکھا، تاریخ نے یہ مثال لکھی ہے، جب ایران کے اسیر آئے تو اس میں شہزادیاں بھی تھیں، اس میں شہزادے بھی تھے، مسجد میں دربار لگ گیا خلافت کا، سارے غلام کھڑے ہوئے ہیں، کنیزیں کھڑی ہوئی ہیں۔ پوچھا ان خلیفہ سے کہ ان کا کیا کرنا ہے؟ جواب دیا ہم پہلے جو کرتے تھے وہی کریں گے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں ان کے مردوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کی عورتوں کو کنیز۔ اس وقت امام آئے، فرمایا کیا تم نے رسول اللہ کی بات نہیں سنی ہے؟ کیا رسول اللہ کی سنت تم نہیں جانتے ہو؟ تو دیکھیے اگر کوئی سنے رہتا ہے نا، کوئی بات، کسی بات کو سنا ہے آپ نے اور میں خالی اس کو یاد دلا دوں، کہتا ہاں ہم نے سنا تھا، اب بتائیے وہ کون سی سنت تھی؟ تو امام نے فرمایا وہ سنت تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو یہ لڑکیاں ہیں انہیں اختیار دیا جائے کہ وہ جو ہے مسلمانوں میں سے جس لڑکے سے چاہیں شادی کر لیں، یہ ان کو چوائس ہے، ان کی عزت کا احترام کرتے ہو، ان کی بزرگی کا احترام کرتے ہو، آپ انہیں چوائس دی تھی۔ آپ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے دنیا میں یہ قانون ہے، اگر آپ مغلوب ہوں، اگر آپ ہارے ہوئے ہوں، اگر آپ شکست خوردہ ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ارد گرد جو ہوتے ہیں ان کو ترحم کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ شاید ان میں سے کوئی مجھ پر رحم کرے، اور اسی کے برخلاف کیا ہوتا ہے؟ جب مجمع پہ نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے سب میرے خلاف بات کرتے ہوں تو ان کے دل میں جذبہ کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ جب امام نے یہ بات کی تو جتنی بھی بچیاں تھیں جو اس طرح کی تھیں انہوں نے ایک ایک مسلمان کو انتخاب کر لیا اور شادی کر لی۔ آج ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ رسول اللہ کی سنت۔ اور خلیفہ کا طریقہ کیا تھا؟ خلیفہ کا کام ہے لوگوں کے دلوں میں کینہ پیدا کرنا، آلے کے رسول کا کام ہے لوگوں کے دل میں محبت پیدا کرنا۔ ایک صلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ رسول اللہ آئے تھے انسانوں کو انسانیت سکھانے۔ اب امام کیا ہے؟ امام کا حق بے شک غصب کر لیا گیا ہے، نو ڈاؤٹ کس میں غصب کر لیا گیا۔ میں نے کہا ابن حدید معتزلی نے کہا
کہ خود ہمارے استاد نے اس بات کو مانا کہ اللہ کے رسول نے علی علیہ السلام کو خلیفہ معین کیا تھا، ارشاد فرمایا تھا، لیکن صحابہ نے چونکہ ان کی عادت تھی جو حکومت کے لائق ان کی نگاہوں میں جو حکومت کے لیے اچھا ہوتا تھا وہ چنتے تھے، وہ نہیں چنتے تھے جو سنت ہوتی تھی۔ یہ ابن حدید نے لکھا ہے، اور ابن حدید کوئی شیعہ نہیں ہے، ابن حدید معتزلی مذہب کے اور سنی تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک طرف علی ہے اور ایک طرف خلیفہ ہے۔ علی کا کام ہے کہ اگر ان کی طاقت ہے، امام کی طاقت ہے، ان کی لوگ سنیں گے، تو امام کا کام کیا ہے؟ جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری سنت، میری اطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ میری سنت کو تم زندگی میں پامال کر رہے ہو، میرے بعد کیا کرو گے؟ اسی لیے میں اطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو کبھی بھی میری سنت سے الگ نہیں ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اور آج یہی چیز کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف خلیفہ تھے جن کا کام تھا کیا کرنا؟ حکومت، زمینیں فتح کرنا، پیسے جمع کرنا، مال غنیمت اکٹھا کرنا، غلاموں کی تعداد بڑھانا، اسیروں کی تعداد بڑھانا۔ دوسری طرف کون تھا؟ ایک مظلوم تاریخ تھا جس کا حق غصب کر لیا گیا تھا، لیکن اس مظلومیت کا اس نے یہ جو ہے بہانہ نہیں بنایا اس بات کے لیے کہ اگر لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہے تو میں انہیں ہدایت کروں، اگر لوگوں کو علم کی ضرورت ہے تو میں انہیں علم عطا کروں، اگر لوگوں کو زندگی کا طریقہ سیکھنا ہے تو میں انہیں سکھا دوں۔ میرا دل کیا کہتا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ دیکھیے ہمیشہ سے آج میں اور آپ اللہ سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو دو چیزوں میں ٹکراؤ ہوتی ہے، ایک ہماری خواہش ہے، ایک ہماری عقل ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے ہماری عقل کو ہمارا نور بنایا ہے، جذبات کو کیا ہے؟ جذبات جو اللہ تعالیٰ نے خواہشات جو رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں اس کے بغیر کر نہیں سکتے ہیں۔ اگر بھوک نہ پیدا ہو کھانا کیسے کھائیں گے؟ اگر دیکھنے کی خواہش پوری نہ ہو تو دیکھیں گے کیسے؟ تو خواہشات اس لیے رکھا تاکہ ہم مادی زندگی کو آگے بڑھا دیں۔ نور عقل اس لیے دیا تاکہ اپنی عقل کے نور کے سائے میں سیدھے راستے کو چن سکیں، ایک صحیح زندگی کی طرف جا سکے۔ اب عزیزان گرامی، اور اگر اب مجھے اللہ سے قریب ہونا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے جذبات کو عقل کے راستے سے ہٹا دینا ہے اور عقل کے مشورے پر چل کر کیا کرنا ہے؟ امام کے پیچھے جانا ہے۔ امام کیا کرے گا؟ مجھے اللہ سے نزدیک کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب ہماری عقل اور جذبات ٹکراتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہمارے جذبات غالب آ جاتے ہیں تو ہم جذبات کی روح میں بہہ جاتے، اور کبھی عقل غالب آ جاتی تو نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ لیکن یہی چیز جب امام کے وہاں آتی ہے تو اس کے وہاں کبھی بھی جذبات آگے نہیں رہتے، اس کی ہدایت آگے رہتی ہے۔ اسی لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، امام کو بہت دشوار تھا کہ وہ، جیسا کہ امام نے خود بھی فرمایا کہ میرے لیے اس طرح یہ ان کے ساتھ کام کرنا تھا جیسے گلے میں میرے ہڈی ہو، جیسے میری آنکھوں میں کانٹے چبھ رہے ہوں، لیکن میرے جذبات میری عقل کے راستے میں کبھی نہیں آ سکتے، میری ہدایت کے راستے میں نہیں آ سکتے، کبھی میری امامت کے راستے میں نہیں آ سکتے۔ اسی لیے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اسی لیے جو کچھ علی نے کیا ہے وہ امامت کی ذمہ داری کے طور پر کیا ہے، خود اپنی خواہش سے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ عزیزان گرامی، اس کی ایک مثال تاریخ سے لاتا ہوں۔ دیکھیے مولا ہمارے، ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ کرسی پہ کون بیٹھا ہے، ان کو یہ پرواہ ہے کہ اسلام کیسے پروان چڑھتا ہے، ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ اس کام سے مجھے کتنا درد ہوگا، نہیں، یہ پرواہ ہے
کہ اس سے انسانوں کا فائدہ کیا ہوگا، ورنہ جس انسان کو دیکھنا کوئی پسند نہ کرے، گوارا کرنا پسند نہ کرے، اس کے ساتھ کام کیسے کر سکتا ہے انسان؟ نہیں، اس کے ساتھ کام کیسے کر سکتا؟ لیکن امام نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ صبر اور پیشن سے کیا ہے جو اسلام کو فائدہ پہنچاتی تھی۔ اب ایک مثال لے آتا ہوں، تاریخی مثال ہے۔ ایک مسلمان ظاہراً حارث ابن سنان جو صحابی بھی تھے، دیکھیے آج بہت لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن سچائی جب انسان فیکٹ ڈھونڈتا ہے، حقیقت تلاش کرتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اگر اسلام کی حقیقت کسی کو لینا ہے تو قرآن اور اہل بیت کے علاوہ کہیں آپ کو نہیں مل سکتا۔ اب آپ دیکھیے، حارث ابن سنان دوسری خلافت کے زمانے میں تھے، انصاری سے ان کا جھگڑا ہو گیا، ایک انصاری سے جھگڑا ہو گیا، انصاری نے ایک تماچا رسید کر دیا، ان کو تاریخ کہتی ہے ایک تماچا رسید، جھگڑا ہوا اور مار دیا اس نے۔ یہ گئے خلافت، دربار خلافت میں شکایت کرنے، تو خلیفہ نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ، تم جاہلیت والا قانون بدلا چاہتے ہو یا اسلام والا؟ اور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ تاریخ ہے یہاں، یہ ہمارا کوئی نہیں کچھ، یہ تاریخی مثال، جاہلیت کی چاہتے ہو یا اسلام کا قانون چاہتے ہو؟ تو اس کا نہیں، میں تو جاہلیت کا چاہتا ہوں۔ اما مسلمانوں کے جاہلیت کا کیوں چاہ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں اسلام اترا ہی نہیں ہے۔ یہ تو دلیل ہے نا کہ آپ، اسلام تو سب سے بہتر مذہب ہے، اللہ کا رسول فرماتا ہو جس دین کے بارے میں کہ میں سب سے آسان دین لے کر آیا ہوں، آپ اس کے بارے میں کہہ رہے نہیں مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے وہ والا دین چاہیے۔ تاریخ ایک جملہ کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے نہیں، خلیفہ نے کہا نہیں دیکھو اب جاہلیت والی بات نہ کرو۔ تو کہا پوچھا کیوں تھا آپ نے؟ اگر آپ کو نہیں تھا تو چاہے پوچھا کیوں؟ کہا نہیں، وہ بہت سخت قانون تھا، ہاتھ کاٹ لیتے تھے جاہلیت۔ ایک تھپڑ کا جواب ہاتھ کاٹنا نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا قرآن کہتا ہے جو ہے دیکھو فی الحرمات قصاص، یہ قرآن ہے، اگر تمہارے ساتھ کسی نے بے حرمتی کی ہے تم قصاص لے لو، ایک تھپڑ تمہیں مار دو۔ یہ آدمی اتنا غصہ ہوا خلیفہ سے کہ مدینے چھوڑ کر عیسائی ملک چلا گیا، ٹھیک ہے، عیسائی ملک چلا گیا، اور وہاں جا کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، تبلیغ شروع کیا۔ آپ توجہ کیجئے گا اس واقعے پہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مولا کی مظلومیت بھی سامنے آئے، اور یہ بھی سامنے آئے کہ اگر کسی کو اسلام کی ہمدردی ہے تو صرف وہ ذات علی ہے، اور کسی کو ہمدردی نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے خون جگر اسلام کو پلایا ہے اس کا نام علی ہے، جس نے خون دیا ہے اس کا نام علی ہے۔ اب آپ چلے گئے، پروپیگنڈا کرتا رہا، حتیٰ تاریخ لکھتی ہے جس مسلمان یہ بھاگ کر گیا جس عیسائی ملک، وہاں 300 اسیر عیسائیوں نے پکڑ کے رکھے تھے اپنے پاس۔ یہ وہاں گیا تو بولا کہ میں عیسائی بننا چاہتا ہوں، میں عیسائی بننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، عیسائی بن جاؤ، عیسائی بننا چاہتے ہو جاؤ، عیسائی بن جاؤ۔ عیسائی بن گیا تو اس کے بادشاہ نے، جو عیسائی بادشاہ تھا، اس سے کہا کہ آپ یہاں آ کر تبلیغ کیجیے، یہ مسلمانوں کو بھی بنا دیجیے۔ اب چند سوال سنیے ذرا، اس مسلمان نے کیا ہے، اس مسلمان نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم مسلمان کیوں پڑھتے ہو؟ اور اس بسم اللہ سے چاہتے کیا ہو؟ توجہ کیجئے یہ جملہ، آپ اس بسم اللہ سے تم چاہتے کیا ہو؟ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے تم اللہ سے خیر چاہتے ہو یا شر چاہتے ہو؟ اچھائی چاہتے ہو یا برائی چاہتے ہو؟ آپ اس جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خدا سے کیا مانگ رہے ہو؟ بھلائی، نیکی، کمال،
یا پھر برائی؟ بتاؤ آپ۔ پھر اس نے سوال کیا اگر اچھائی مانگ رہے تھے تو تمہیں اچھائی ملی یا نہیں ملی؟ اچھائی ملی یا نہیں ملی تمہیں اچھائی؟ آپ کو آدھی اچھائی ملی، آدھی نہیں ملی، ہے نا ایک سوال کہ بھائی آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ کہہ رہے ہوں تو آپ اللہ سے یہ سوال کریں کہ اے میرے معبود اس اللہ کے نام سے میری زندگی میں برکت عطا کر دے، تو ملی یا نہیں ملی؟ اگر آپ کہتے ملی تو اس نے کہا پھر بتاؤ مسلمانوں تم جو ہے گمراہ کیوں ہو رہے ہو؟ مسلمانوں بتاؤ پھر تم دنیا کی طرف جھک کیوں رہے ہو؟ مسلمانوں بتاؤ کہ پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم کہتے تو مسلمان لیکن برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہو؟ تم تو اللہ سے خیر مانگ رہے ہو اور جا کر رہے ہو شر کی طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بسم اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اگر بسم اللہ پر ایمان ہوتا تو تم اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ ایک یہ سوال کر لیا، پھر دوسری بات، دوسرا سوال، اور وہ سوال کیا تھا آپ سنیے، یہ سوال بڑی عجیب بات ہے۔ کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ خود بتا دیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین جب آپ کہتے ہیں تو کس کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ کس خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا مطلب کیا ہے آپ ہمیں بتائیے۔ پھر کہا آپ کہتے ہیں اور رحمان الرحیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان کیا مطلب لینا چاہتا ہے؟ کیا انہی کے لیے رحمان رحیم اور کسی کے لیے نہیں ہے؟ اور پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، کہتے اس کا مطلب ہے کہ اب تک تم لوگ گمراہ تھے۔ یہ جو بار بار کہہ رہے ہو اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، اس کا مطلب کہ اب تک تم گمراہ تھے، اور جب گمراہ تھے تو پھر بار بار سوال کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ صراط المستقیم کے بعد میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ مجھے صراط المستقیم، اس کے بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمت نہ، کہ اب تک مسلمانوں کو نعمت نہیں ملی؟ مسلمان تو سب سے زیادہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی نعمت سب سے بڑی مل گئی، تو پھر کیوں مانگ رہے ہیں یہ نعمت؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے راستے پہ چلا جن کو تو نے نعمت دی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے پاس جو تم سے پہلے تھے ان کے پاس زیادہ نعمت ہے، تمہارے پاس نہیں ہے کیا؟ اس کے بعد تو اور عجیب بات ہے، صراط الذین انعمت علیہم کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد پڑھتے ہیں کہ ان کا راستہ نہیں، ان کا راستہ نہیں جو جن پر تو نے غضب نازل کی، ان کا راستہ نہیں چاہیے، اور نہ ہی ظالمین کا راستہ چاہیے۔ تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ مسلمان مانگ رہے ہو رحمت اور دے رہا ہو اللہ زحمت؟ اور کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ اللہ گمراہی ولا الضالین؟ اس کا مطلب کیا ان کے درمیان میں گمراہ موجود ہیں؟ یہ جو ہے سوال پیش کر کے وہ مسلمانوں کو کیا کرتا تھا، جو وہاں عیسائی ملک چلے گئے تھے ان کو بہکانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہی سوال ان کے بادشاہ نے لکھ کے مدینہ بھی بھیج دیا۔ اس نے یہ سارے سوالوں کو جمع کیا اور مدینہ بھیج دیا ایک قاصد کے ذریعے سے، جاؤ مسلمانوں سے پوچھو اس کا جواب کیا ہے ان کے پاس۔ وہ لے کر آ گئے۔ تاریخ عجب جملہ کہہ دیے، پکڑایا خط اس نے کسی خلیفہ کے ہاتھ۔ تم کہتے ہو نا تمہارا مذہب ہم سے اچھا ہے، تم کہتے ہو کہ تمہارا مذہب ساری دنیا سے اچھا ہے، اور کردار تمہارا یہ ہے جو قرآن میں ہے، اسی قرآن سے میں کہہ رہا ہوں تمہارا کردار یہ ہے۔ تمہیں اپنے دین میں شک ہے، تم نے اپنے نبی پر شک ہے، تمہیں اپنے راستے پر شک ہے، تمہیں جو ہے اپنی ہر چیز میں تردید ہے، ڈاؤٹ ہے۔
یہ خط مل گیا ان کو، اب خط پڑھتے ہیں۔ اب یہاں آپ کہیے پلٹ کر، اے اللہ کے رسول تم پر سلام، تمہاری بصیرت، تمہارا ویژن کیسا تھا کہ مسلمانوں کے لیے بار بار کہتے رہے کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت کے پیچھے جانا جو تمہیں ہدایت کی طرف ڈالیں گے۔ اگر ان کو چھوڑ دیا تو نہ تمہیں ہدایت ملے گی نہ نور ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے حال۔ اب یہ خط گھوم رہا ہے، تاریخ کہتی ہے امام آئے مسجد میں تو بہت سارے صحابی موجود تھے۔ اے علی خط آیا ہے، تو میں اور آپ ہوتا تو یہی کہہ دیتے نا، بھیا آپ ذمہ دار کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو علی سے کیا لینا دینا، علی کو اس سے کیا غرض ہے کہ کسی نے خط بھیجا ہے، کسی نے کچھ کیا، مجھے کیا لینا دینا۔ لیکن علی وہ نہیں ہے، علی نے جان لیا کہ یہ دشمن اسلام اسلام پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور میرا کام ہے جب دشمن اسلام اسلام پر حملہ کرے تو کسی کو فکر ہو یا نہ ہو، جس طرح میں نے پیغمبر کی زندگی میں اسلام کو بچایا ہے اسی طرح پیغمبر کے بعد میری ذمہ داری ہے کہ اسلام کو بچاؤں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے علی کا کردار۔ وہ 25 سال جو امام نے خاموشی کے اختیار کیے، جو ظلم کا گھونٹ پیا، وہ اس لیے نہیں پی لیا کہ ان کو حکومت چاہیے تھی، نہیں، اس لیے پی لیا کہ مجھے دین کو بچانا ہے، ہر صورت میں دین کو بچانا، اور اسی اندھیروں کے درمیان ایسے لوگوں کو نکالنا ہے جو اس اندھیرے سے نور کی طرف آئے۔ یہ ہے امام کا کام۔ اب چند سوال سن لیجیے، آج شاید پوری بات نہ ہو سکے، آئندہ اس کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ جب یہ خط پڑھا، تاریخ کہتی ہے امام مسکرا دیے، امام مسکرائے، فرمایا جاؤ قلم دوات لاؤ۔ اب ایک جملہ کہنے کے دل چاہتا ہے، وہی اصحاب دوڑ کر گئے قلم لانے دوات لانے، ہاں ہم آپ کو قلم دے رہے ہیں، آپ کو دوات، اما یہی کام رسول اللہ مانگ رہے تو دے دیا ہوتا، لیکن شاید جواب دے ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنا تھا اس لیے رسول اللہ کو نہیں دیا، اور یہاں دے رہے ہیں تو اس لیے کہ اپنی عزت بچانا ہے۔ اسلام کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن وہ علی جو مظلوم تاریخ، وہ اولاد علی بھی، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ اولاد علی بھی جو مظلوم تاریخ، وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ آج آپ دیکھیے، جب یہ بات سامنے امام کی آئی تو امام نے خط لکھا، اے رومی بادشاہ، تو نے لکھا ہے، تمہیں ہمیں بتایا ہے کہ ایک مسلمان عیسائی بن گیا، تو ہمارا تو دین بڑا واضح ہے، دین میں اللہ نے کہا ہی نہیں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی زبردستی ہے نہیں، اور دوسری بات یہ بھی جان لو، جس کو اللہ ہدایت نہ کرے اس کو کائنات ہدایت نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد دیکھیے، آج جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہمیں تو حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، اما اگر قرآن کافی تھا تو جواب دے دیتے، بھائی قرآن نے جواب دیا، لیکن یہ علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ امام نے فرمایا جس کو اللہ ہدایت نہ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں تمہیں بتا دوں، یہ جو تمہارے پاس گیا ہے وہ دنیا کی لالچ میں مسلمان بنا تھا، جب اسلام میں اس کی خواہش پوری نہ ہو گئی تو تمہارے پاس گیا اور تم نے اس کی خواہش پوری کر دی، وہ مسلمان تھا ہی نہیں۔ پھر امام نے ایک آیت پڑھی، آپ سنیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت ایک بات پہ کرتے ہیں، پیسہ ملا تو عبادت، نہیں ملا نہیں کرنا۔ اور آپ دیکھیے قرآن اس کے بعد کیا کہتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اس عبادت سے انہیں دولت مل گئی، خیر مل گئی، اچھائی مل گئی، اطمئن بہ، تو مسلمان پکے ہیں۔ لیکن
اس کے بعد فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، لیکن اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اگر ان کا امتحان لیا تو کیا کریں گے؟ انقلب علی وجہہ، تو جیسے اسلام میں آئے تھے ویسے ہی اسلام سے باہر چلے جائیں گے۔ آج عزیزان گرامی کتنی غضب کی آیت ہے، کتنا حق روشن کرنے والی روایت ہے، کتنا آنکھ کھولنے والی روایت ہے کہ تاریخ اسلام نے کا بہت بڑا مسئلہ اس آیت نے حل کر دیا۔ اب ایک بار تاریخ اس آیت کے آئینے میں پڑھیے اور کردار تلاش کر لیجئے کہ کون آیا تھا دولت لوٹنے کے لیے اور کون آیا تھا دولت بانٹنے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ عزیزان گرامی وقت سمٹ رہا ہے، اب یہ بات کل ہوگی آگے، آج بس یہیں پہ روکتا ہوں۔ ہم دھیرے دھیرے اس عشرے میں مولا کی سیرت کا وہ انوکھا پہلو کہ ہمیں لگتا ہے کہ مولا خاموش ہو گئے، لیکن مولا کی ہر خاموشی میں ایک حکمت تھی۔ زبان سے بھلے کچھ نہ کہا ہو، اپنے کردار سے وہ مثال پیش کی ہے جو آج ہر زمانے میں مولا کی کردار ہر حق طلب کرنے والے کے لیے مشعل راہ ہے۔ آؤ علی کی زندگی سے کچھ لے لو، ہدایت چاہیے تو لے لو، علم چاہیے تو لے لو، جو چاہیے علی کی زندگی سے لے لو۔ عزیزان گرامی یہی تو تھا اولاد علی، جب دین پر وقت آیا تو کربلا آ گئی اور یہ پرواہ نہ کیا۔ آپ دیکھیے دنیا میں ہر آدمی پرواہ کرتا ہے، کس بات کی پرواہ کرتی ہے؟ میری عزت، میری دولت، میری جان، ہر چیز کی پرواہ کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں مولا حسین جب کربلا آئے تو فرمایا اسلام اگر دولت چاہیے تو ہم نے اپنی نانی کی ساری دولت لٹا دی، اپنے گھرانے کی دولت لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ آج اس کی ایک مثال آپ دیکھنا چاہیں تو کربلا میں پہلے حسین نے اپنی زمین خریدی۔ کس لیے خریدی؟ تاکہ آئندہ قیامت تک جب ہمارے زائر آئیں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ حسین کی زمین پر نہیں ہے۔ امام نے دسترخوان بچھایا، ٹھیک ہے، امام کو ضرورت نہیں تھی اس کی، تاریخ نے لکھا زمین خریدی۔ عزیزان گرامی آج 11 محرم ہے اور مال دینے کے ساتھ ساتھ حسین نے 10 محرم کو اپنی جان بھی قربان کر دی۔ جان ہی نہیں قربان کر دی، آپ آگے بڑھ کے دیکھ لیجئے۔ 11 محرم آئی تو ہائے 11 محرم اہل بیت کے لیے ایک عجب درد لے کر آئے۔ بس ایک روایت سن لیجئے اور مجلس ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ عجب صبح تھی۔ خود روایتوں میں ایک جملہ ہے، سیدانیہ خود کہتی ہیں کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب ہمارے ساتھ یہ ملعون کریں گے کیا۔ ہمارے تو خیمے جل چکے ہیں، ہمارے سروں سے تو ہمارا سایہ اچھڑ چکا ہے، ہماری گودیاں خالی ہو چکی ہیں، ہمارے بچے تو زندہ زندہ گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہو چکے ہیں، ہمارے سروں سے چادریں چھین جا چکی ہے، ہماری سکینہ کے بندے اتارے جا چکے ہیں، سیدانیوں کو کوڑے مارے جا چکے ہیں، سید سجاد کے نیچے سے بستر کھینچ لیا گیا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی ہیں۔ اب یہ ملعون ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں کہ ایک بار دیکھا اونٹوں کی قطار آگے بڑھ رہی ہے اور ملعون ہاتھوں میں رسیاں لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، ایک بار شہزادی نے ان اونٹوں کی قطار کو دیکھا اور شمر کو دیکھا، ڈھیر ساری رسیاں لے کر آ رہا ہے۔ شیر ذوالجلال کی بیٹی آگے بڑھی، شمر ارادہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے ہمارے سروں پہ سایہ نہیں ہے، ہمارا آقا مارا گیا، ہمارا مولا مارا گیا، ہمارا بھائی نہ رہا، لیکن اب تو چاہتا کیا ہے؟ ایک بار اس ملعون نے فرمایا، اس ملعون نے کہا زینب اسی رسی سے باندھ کر ان اونٹوں پہ سوار کرنا ہے۔ بی بی آگے بڑھی، اے شمر یہ رسیاں ہمیں دے دے، یہ اونٹ ہمیں دے دے، ہم خود ان سیدانیوں کو سوار کر دیں گے۔ لو ارباب
ارباب اعضاء تاریخ نے لکھا ہے بی بی نے بلانا شروع کیا، اے بھابھی ام فروا آپ آؤ میں تمہیں سوار کر دوں۔ آپ ذرا تصور کریں بی بی نے کس ہمت سے اور کس حوصلے سے کہا ہوگا بھابھی لاؤ تمہارے ہاتھ باندھ دوں تاکہ میں تمہیں سوار کر سکوں۔ لیکن ارباب اعضاء ذرا تصور کریں، بی بی کہتی ہے میں نے ایک ایک کو اس پہ باندھا، رسی دیا، رسی میں باندھا اور سوار کر دیا۔ اب جب کوئی نہ بچا، میں اور سکینہ بچی تو میں نے سکینہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا، لیکن ادھر سکینہ کا اپنی گود میں بٹھانا تھا، وہ ملعون میرے پاس آیا، زینب میں سکینہ کو تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گا، میں سکینہ کو الگ ناقے پہ بٹھاؤں گا۔ آپ ذرا سوچیں، آپ ذرا تصور کریں، ایک 4 سال کی بچی اگر اس اونٹ پر بیٹھے گی تو اس کو کتنا خوف ہوگا۔ آج مقتل میں جملہ موجود ہے، جب بی بی کو اس پہ بٹھایا، اونٹ کھڑا ہوا، ایک بار تڑپ کے فرمایا بھوپی اماں ارے میں اس ناقے سے گر جاؤں گی، اے بھیا سجاد ارے مجھے بچا لو میں اس ناقے سے گر جاؤں گی۔ لیکن ارباب اعضاء ظالموں کو کوئی رحم نہ آیا۔ مقتل میں ایک جملہ ہے، ارے اسی ملعونوں کے ساتھیوں نے کہا شمر تجھے کیا ہو گیا ہے، یہ بچی کیسے اس ناقے پر بیٹھ سکتی ہے؟ اس ملعون نے کہا اچھا اگر تمہیں رحم آ رہا ہے لو میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں۔ ارباب اعضاء کیسا انتظام، ارے اس بچی کو سینے کے بل اس اونٹ پر لٹایا، اس رسی سے باندھا۔ مقتل کا جملہ ہے، اب جب یہ اونٹ چلتا تھا بیوی کا سینہ زخمی ہوتا تھا، آواز دیتی تھی چچا ارے دیکھو تمہاری سکینہ کے ساتھ، اے چچا دیکھو تمہاری سکینہ کے ساتھ کیا ہو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری سزاداری کو قبول فرما، ہم سب کو مصیبت امام میں معجور فرما۔ اے اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، صاحبان مجالس کی نیک حوائج کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحوم حسن علی بھائی وکیل اور مرحومہ رقیہ بھائی بنت حاجی عبداللہ وکیل فیملی، کیرا والا فیملی، برہمنی فیملی اور تمام مومنات کی روح کو احساس غير